کہ وہ جو پھر آپ نے شروع میں بیان دیا تھا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مسنگ ہیں، وہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا؟ نہیں، سینکڑوں تو تھے جو مسنگ 200 پلس ہیں، تو سینکڑے کا اطلاع کہ 100 سے زیادہ ہو گئے نا، سینکڑوں ہو گئے نا۔ وہ مسنگ سے مراد ہے کہ وہ پھر ہم نے اس سینس میں مسنگ نہیں تھے کہ خدا نہ خواستہ وہ کہیں ان کی ڈیڈ باڈیز غائب کر دی گئی ہوں، وہ جیلوں میں تھے، ہم نے اس وقت گرفتار بھی تھے۔ یہ بات کہی تھی کہ جو افراد ملتے جائیں گے ہم ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اب 200 افراد میں سے اراؤنڈ 154 جو لوکیٹ ہوئے، جو ٹریس ہوئے، وہ ہم نے ہی ایڈمٹ کر کے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر ہم آج بھی اس 200 پہ بیٹھے رہتے تو کسی نے ہمارا کیا بگاڑ لینا تھا؟ تو ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم کسی یہ بھی تو امکان ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ 46 کم ہو کے 10 پہ آ جائیں۔ میں کہتا ہوں یہ بھی امکان ہے۔ میری تو دعا ہے کہ یہ 46 مس ہو کے ختم ہو کے ایک بھی نہ رہ جائے، یہ کسی جیل میں ہو، کسی تھانے میں ہو، کسی جگہ پہ لوکیٹ ہو جائے۔ سر دیکھیں، ہم اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے یا آپ اپنی سیاست کے لیے یہ خواہش کریں کہ کسی کا بچہ مسنگ رہ جائے، اس سے زیادہ وحشیت اور درندگی نہیں ہو سکتی۔ میری دعا ہے کہ یہ 46 بھی مسنگ نہ رہیں۔ صحیح ہے۔ سر یہ طے ہے کہ آپ نے مطالبات تحریری شکل میں نہیں دینے، یہ طے کر لیا گیا ہے؟ یہ طے بھی نہیں ہے ابھی تو، چونکہ اب ایک تو ملاقات یہ خود نہیں کروا سکے، ریٹ اپنی یہ خود ثابت نہیں کر سکے، فیصلہ سازی یہ ہمیں نہیں دکھا سکے کہ اختیار ان کے پاس ہے، اوپر سے الزام ہمارے پہ۔ دیکھیں رویے بہت میٹر کرتے ہیں۔ میں نے پہلے دن میٹنگ میں یہ بات کہی تھی کہ ڈونٹ بہیو لائک ایوری تھنگ از گوئنگ گڈی گڈی۔ آپ کے ہم اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہیں، آپ کے اور ہمارے نقطہ نظر میں 90 ڈگری کا ڈفرنس ہے۔ ہمارے رویوں میں جو تلخیاں ہیں وہ شاید اندر زیادہ ہیں، باہر کم ہیں۔ تو ہم اس ریالٹی کے ساتھ آگے چلیں کہ ہمارا ٹکراؤ ہے، اور وہ ٹکراؤ کسی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تحریری طور پر مطالبات نہ دینے کو خواجہ آصف صاحب کسی اور طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں، تو کل کو آپ کسی بھی طرح کی سبکی سے بچنے کے لیے آپ تحریری طور پر کچھ نہیں دینا چاہتے؟ کس کی سبکی؟ کہ آپ کو جانا پڑے گا کہ جی یہ دیکھیں ہم تو یہ مانگ رہے تھے، مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ کو سبکی ہوگی کہ دیکھیں یہ ہم نے مانگا اور ہمیں نہیں ملا؟ پھر ہمیں بھی سبکی دکھا دیں۔ ہم تو مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن چاہیے 9 مئی کا، 26 نومبر کا، نہ دے، میں ابھی سبکی فیل کر لیتا ہوں۔ I mean this is stupid۔ موصوف نے اگر زہر فشانی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھا خواجہ صاحب نے، اور کو بات اچھی کرنے کی کوشش بھی کی، اس کے اندر بھی وہ اپنے اندر کے بغض کو ظاہر کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ بابا اگر تو قوم کو نہ پتہ ہو کہ مطالبات ہیں کیا، تو پھر تو، اور وہ باہر آ جائیں تو پھر سبکی ہوتی ہے۔ جب ایک چیز پبلک ہو چکی ہو، ڈیلی بیسز 25 پروگرامز کے اندر دونوں سائیڈز اس چیز کو بیان کر رہی ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس دن عرفان صدیقی صاحب نے جو اعلامیہ پڑھا، اس اعلامیہ میں انہوں نے کیا پڑھا؟ یہی پڑھا نا کہ ہم عمران خان صاحب سمیت دیگر اسیران کی جوڈیشل طریقہ کار کے مطابق رہائی چاہتے ہیں۔ یہ اعلامیہ تھا مشترکہ۔ ہم 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں احاطہ تحریر میں تو آ چکا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں اعلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے نا، انہوں نے خود پڑھا اس دن مشترکہ اعلامیہ، جس کو آپ نے رد نہیں کیا۔ وہ مشترکہ تھا، ہماری ساروں کی موجودگی میں بیٹھ کے میڈیا کو بریف کیا گیا نا۔ تو اب اس میں کس چیز کی سبکی جی؟ مثلا آپ جوڈیشل کمیشن نہیں دیں گے، ہاں سبکی اس چیز پر ہوتی اگر ہم نے آپ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ کی ہوتی یا آپ سے کوئی ایسی چیز مانگی ہوتی جو ان رائٹنگ دینے میں ہم محسوس کریں کہ اگر یہ چیز باہر آ گئی تو ہمیں نقصان کر سکتی ہے نا۔ اس کے لیے عقل چاہیے انسان کو بات سوچنے کے لیے کہ کس بات پر سبکی ہوتی ہے، کس بات پر سبکی نہیں ہوتی۔ اگر تو ہم کو ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ان رائٹنگ کہ جس پہ ہم فیل کریں یا ایون یہ کمفرٹیبل فیل کریں اور ہم انکمفرٹیبل فیل کریں، تو پھر تو جانور آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب ہم نے ہر چیز ہی پبلک کر دی ہے تو پھر اس کے اندر سچی سبکی کس چیز کی؟ آپ نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کی، آپ نے کہا کہ 2 سال کے بعد بالآخر ہمارا بھی ہنسنے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے، پھر بعد میں آپ نے کہا کہ جی کہے لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ آپ نے قبل از وقت کر دی تھی یا قائم ہے کہ ہنسنے کا وقت آیا ہوا ہے؟ میں اپنی بات پہ قائم ہوں جی۔ اب کیسے ہنسنے کا وقت آئے گا اگر ڈیڈ لاک ہو گیا، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں؟ اسد بھائی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، سر میں پولیٹیکل ورکر آدمی ہوں۔ 2 سے 2.5 سال ہم نے پتہ کیا سنا کہ عمران خان پہ کاٹا لگ گیا، اس پہ ریڈ لائن لگ گئی ہے، آپ لوگوں کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آپ میں سے کچھ لوگ اب شاید پاکستان میں بھی نہ رہ سکے، پاکستان سے باہر چل جائیں۔ ہمیں کچھ گورنمنٹ آفیشلز تھے جو انتظامی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیلی فونیکلی ہمیں بتاتے تھے کہ آپ یا تو افغانستان سے باہر چلے جائیں یا آپ کو ایسا راستہ اختیار کر لیں یہاں پر آپ لوگوں کی زندگیاں بھی ختم اور سیاستیں بھی ختم۔ سر قدرت کا کیا نظام انصاف ہے کہ وہ شخص جس کے لیے بانی چیئرمین کا لفظ کی ڈائریکشن جاری کی گئی، اعلان میں اس کا نام لکھا گیا، آج اسی شخص کی منتخب کردہ
کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور اعلامیے میں عمران خان صاحب لکھا جا رہا ہے. میں بینگ اے پولیٹیکل ورکر آپ مجھے بتائیں میں نہ مسکراؤں کہ میں مطلب پہلے جیسی بری صورتحال نہیں رہی سر, نہیں رہی. اور اب میں آپ کو اچھا میں اگلی بات پہ بھی قائم ہوں کہ یہ عمران خان کو مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں, ان بوتھ سینیریوز, یہ عمران خان کو زیادہ عرصہ اندر نہیں رکھ سکیں گے. کیسے, کس میں رکھیں گے؟ یہ کل بھی آپ نے ایک پروگرام میں کہا, آپ نے کہا کہ بلکہ میں آپ کو سنوانے والا تھا لیکن چلے آپ نے خود بات کر دی. آپ نے کہا کہ مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو عمران خان باہر آ رہے ہیں. کیسے باہر آ رہے ہیں عمران آئے گا باہر سر, آپ دیکھیں تو پھر مذاکرات تو کامیاب ہو گئے نا. وہ تو پھر مذاکرات کامیاب ہے جو باہر آ رہے ہیں نا. نہیں, ناکامی کی صورت میں باہر کیسے آئیں گے؟ سر دیکھیں ان دونوں صورتوں کے اندر جو ایک چیز بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے مقدمات کو فیس کر کے باہر آنا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ مقدمات تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے اگر حکومت چاہے. ایک سر چھوٹی سی لائن, نہیں سر نہیں, اب آپ نے اس کی 150 مقدمے کے اندر ضمانت ہو گئی اور کتنا میں نہیں, مطلب دیکھیں نا پچھلے جب سارے کیسز ختم ہوئے تو نیو ٹاؤن میں گرفتاری ہو گئی. جب نیو ٹاؤن میں ضمانت ہوگی تو پرانے ٹاؤن میں گرفتاری ہو جائے گی, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پرانے ٹاؤن والی ختم نہیں ہونی سر, تو پھر اس کے بعد ایک اور ہو جائے گی اس طرح. یہ تو پھر 6 مہینے سر نہیں سر, ایک مقدمہ 6 مہینے تو لگا دیتا ہے نا, پھر رہائی اب نہیں لگیں گے 6 مہینے. کیوں, اب کیا فرق ہے؟ سر زمین یا تو کچھ آپ کے پاس ایسی خبر ہے جو آپ ہمیں بتا نہیں رہے, نہیں, یا آپ خوش فہمی میں مبتلا ہیں. نہیں سر, میں دو ہی چیزیں. میں خوش فہمی میں بالکل مبتلا نہیں ہوں. آپ اپنی انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر اور بینگ اے پولیٹیکل ورکر اپنا انالیسس جو ہے ایک ڈیولپ کرتے ہیں, آپ ارد گرد کی ہیپننگز کو دیکھتے ہیں. میں اس وقت یہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا, 26 سے 3 دن کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 26 کا میسیکر مس فائر ہو گیا اور یہ اب اس طریقے سے اس گورنمنٹ کے پلے پڑے گا کہ یہ اب یہاں سے دوبارہ اس پرانی پوزیشن میں جانے کی میں نہیں جا سکیں گے. میں آج بھی اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں. اب پاکستان کے اندر دوبارہ کسی نئے 26 نومبر کی گنجائش نہیں رہی. دنیا کے حالات کو دیکھتے آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا تھا جو کر لیا. مثلاً مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں, مثلاً ہائپوتھیٹیکلی ہم آ جاتے ہیں احتجاج کرنے کے لیے, اب گولیاں مار لیں گے, اب نہیں گولیاں بجیں گی سر. آپ احتجاج کرنے کے لیے آ سکیں گے؟ کیوں نہیں آ سکیں گے؟ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہی, پہلے بھی نہیں پہنچ سکے تھے نا سر, پنجاب تو آپ کا پہلے بھی نہیں آ سکا سر. وہ ہماری حکمت عملی میں فلو رہ گیا تھا نا, تو آپ کے سامنے رہ گیا تھا نا, بند کر دیا راستے, بند کر دیا آپ نے. اب نہیں رہے گا نا سر. دیکھیں آپ بعض اوقات فیصلے پولیٹیکلی اس قسم کے ہو جاتے ہیں جس کے اندر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا کوئی چیز کور ہونے والی رہ جاتی ہے. میرے اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم 24 کو آ رہے تھے تو KPK کا کانوائے 24 کو چلتا, پنجاب کو 23 کو چلنا چاہیے تھا. میں اس وقت, اب اس مرتبہ ہم اس غلطی کی اصلاح کریں گے نا سر, اور اس مرتبہ یہ بھی نہیں, اس مرتبہ 22 کو کنٹینر لگا دیں گے, پھر کیا کریں گے سر؟ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ وہ کتنے دن کنٹینر لگاتے ہیں. چلیں اگر اس بات پہ تو اس بات پہ تو یہ پہلے بھی دیکھ سکتے تھے آپ. اس وقت تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید آپ یہ کریں, لیکن امید نہیں تھی کہ نہتے پاکستانیوں کے ڈی چوک کے اوپر کھڑا ہو کے اس طرح گولیاں مار دی جائیں گی سر. دنیا کے کسی آخری سوال سر یہ ہے کہ کیا آپ کی امیدوں کا محور و مرکز 20 جنوری کو ہونے والے ایونٹس ہیں؟ ہماری امیدوں کا نہیں, لیکن شاید کچھ اور لوگوں کی امیدوں کا مرکز جو ہے, جو حکومت سمیت, وہ 20 جنوری ہی تھا. اور شاید چلے میں آج آپ کو ایک بات کر دیتا ہوں, ابھی مجھے ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. شاید کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ 20 نومبر سے پہلے عمران خان صاحب باہر آ جائیں اور ہاؤس اریسٹ ہو جائیں, اور ہم نہیں مانے. بس اب آپ اس میں سے نکال لیں گے. یہ جو ہم پہ ڈالتے ہیں نا کہ وی آر ویٹنگ فار دا 20th جنوری کے 20 جنوری کے بعد, 20 جنوری کے بعد 10 دن میں کوئی اتنی بڑی ہیپننگز نہیں ہو جانی کہ ہم اسے 31 جنوری پر لے کر گئے ہیں. اگر ہم نے ان آؤٹ سائڈ ہیپننگز کا ویٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکلی آپ کو 1.5-2 ماہ چاہیے. پھر ہمیں مذاکرات کے لیے مارچ کی ڈیٹ دینی چاہیے تھی. 20 جنوری سے پہلے کچھ لوگ فوکسڈ تھے اور یہ موجودہ حکومت کو پتہ ہے. آپ اس لیے نہیں مانے کہ ہم ہاؤس اریسٹ نہیں ہوں گے, ہم سیدھا رہائی ہوں گے؟ سر ہم ہاؤس اریسٹ 20 سے پہلے ہو سکتے تھے. اور آپ نے میں بڑی ذمہ دار بات کر رہا ہوں, عمران خان نے ریفیوز کیا. کیوں کیا؟ ہماری مرضی سر.
نہیں کوئی وجہ تو اس کی ہوگی, اس کی بھی کوئی حکمت عملی ہوگی. ہم دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے آج, آپ کو آنیسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہ تو علیمہ خان نے بھی کل کہا, عمران خان نے بھی کہا یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ آفرز آ رہے تھے ہاؤس, سر وہ آفرز کی بات, لیکن آپ ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 20 سے پہلے دے رہا ہوں کہ جو حکومت کہتی ہے ہم 20 کے بعد جانا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ باہر کا امپریشن دیکھ سکیں. میں آپ کو اس کے الٹ بات بتا رہا ہوں کہ 20 سے پہلے عمران خان کو ہاؤس اریسٹ کر کے حکومت شاید کسی کو بتانا چاہ رہی تھی کہ سر دا میٹر از بین سالوڈ بٹوین دا پولیٹیکل پیپل, ہی از بین شفٹڈ فرام دا جیل. تو جان دو نا سر, ٹھیک ہے, وہ ہمیں جس ٹریپ میں لا رہے تھے. بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.